اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور اس امر کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں سوالات کی شکل میں علماء کو دعوت کرتے ہیں، سوالات کی شکل میں اپنے موضوع کو پہلے قلم بند کرتے ہیں اور پھر بعد میں علماء سے سوالات کرتے ہیں، اور کافی سارے اس میں جو ہے مومنین کی بھی ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم دعوت کریں آج کے عالم کو، ایک روایت آپ کی خدمت میں پڑھوں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ يُحِيطُ عِلْمُنَا بِأَنْبَاءِكُمْ وَلَا يَعْزُبُ عَنَّا شَيْءٌ مِّنْ أَخْبَارِكُمْ۔ فرمایا کہ تمہاری کوئی بھی کیفیت، تمہاری کوئی بھی حرکت، احوالات یہ ہم سے مخفی نہیں ہے، اور ہم ان سب کا حال رکھتے ہیں۔ یعنی گویا اس سے ہم یہاں بھی اس چیز کا بھی استنباط کر سکتے ہیں، اور یہ چیز بھی اسے سمجھی جا سکتی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں، ہمارے مشکلات ہیں مختلف دنیا میں مختلف قسم کی مشکلات، دنیا میں مختلف قسم کے جو مشکلات سے ہم موجہ ہے، یا مالی مشکلات ہے، یا ہمارے گھروں میں بیمار ہے، یا خود بیمار ہیں، تو یہ سب کے سب جتنی بھی احوالات ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا کوئی بھی کچھ بھی وہ ہم سے مخفی نہیں ہے، ہم سے وہ ایسے نہیں ہے کہ ہم ان کو نہیں جانتے، بلکہ ہم ان کو مکمل طور پہ ان سے آشنا ہیں اور ہمیں پتہ ہے۔ اور پھر دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کہ ان غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم۔ فرمایا کہ ہم تمہارے کسی بھی حالت سے ناواقف نہیں ہے، اور ہم تمہارا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم تمہارا ذکر نہ کریں تو دشمن تمہارے جھڑے کاٹ کے تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ یہ ہمارے امام کے اقوال ہے۔ یقیناً یہی کچھ ہی ہے کہ اس دور میں جس طریقے سے لوگ پلاننگ بناتے ہیں، اور لوگ جس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں مذہب حقہ کے خلاف مختلف طریقوں سے کوشش کر کے تاکہ وہ نابود کر سکے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر سکے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سروں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، اور اللہ کا ہاتھ یہ اہل بیت علیہم السلام ہے کہ جن کا سایہ ہمارے اوپر ہے، اور دشمنوں کی شر سے ہم محفوظ ہے۔ یعنی اہل بیت کے برکات میں سے یہی ہے کہ ان کی برکت ہم دنیا میں شامل حال ہوتی ہے۔ یعنی انسان جو مشکلات سے ان کو وہ موجہ ہوتا ہے، اور یا اس کے علاوہ جو ہمارے اوپر جو مشکلات آتے ہیں مختلف دوسرے ذرائعوں سے، یعنی خود انسانیت سے، انسان سے ہمیں جو مشکلات پہنچتے ہیں، تو اہل بیت ان سے بھی ہمیں نجات دلاتے ہیں، اور دشمن جو ہے وہ ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں ان کے برکات، اور آخر میں بھی ان کے برکات، چونکہ ظاہر ہے کہ ہم نے برزخ میں جانا ہے، اور پھر بعد میں قیامت کا منظر، تو یہ سب چیزوں میں جتنی بھی مراحل ہیں، چاہے وہ قیامت ہے یا حساب کتاب ہے، تو یہ سب مراحل میں اہل بیت ہی ہمارا وسیلہ ہے، اور اسے کسی طریقے سے بھی ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیشہ اہل بیت کا ذکر ہمارے زبانوں کے اوپر جاری اور ساری رہے۔ چونکہ اگر آپ دیکھیں اس دور حاضر میں ظاہر ہے کہ ہم فکری اعتبار سے آزاد نہیں ہیں، یعنی ہم اپنی فکر کو ببانگ دہل جس کو کہا جائے، ہم دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے۔ ظاہر ہے ہمیں ہزاروں احتیاط کرنے پڑتے ہیں، اور تقیہ بھی کرنا ہوتا ہے، چونکہ ہمارے مذہب کا ایک اثاثہ ہے تقیہ۔ اور بے شک مخالفین جتنے بھی اس پہ اشکالات کرتے رہے، مذہب اسلام، مذہب شیعہ عقل
اور فکر کے گرد گھومنے والے احکام ہے، تو یہ تقیہ جو ہے بہرحال یہ ثابت ہے، اور قرآن سے بھی ثابت ہے، عقل سے بھی ثابت ہے، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے۔ اور تقیہ یہ بعض جگہوں پر ہمیں تقیے کا سہارا لینا پڑتا ہے، تو کیوں جب ہم حق پر ہے تو ہمیں اتنے مشکلات کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ چونکہ ہم ابتدائی دور صدر اسلام سے لے کر آج تک مظلومیت مظلوم واقعہ ہے۔ البتہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ ہم ہر ایک آدمی کو انسان مظلوم بھی نہ سمجھے۔ ایک چیز یہ ہے کہ ایک دفعہ انسان خود اپنے اوپر مشکلات ڈال دیتا ہے۔ دیکھیں مظلوم میں یہی ہے نا، بعض ہم لوگ فقط ان کے اوپر جو ہے خود اس کا قصور ہے، وہ خود اپنی غلطیوں سے وہ غلطیوں پہ غلطیاں کر رہا ہے، یا جا کے وہ اپنے تکبر میں جا چکا ہے، متکبر انسان ہے جی۔ اب یہ متکبر انسان بھی اپنے آپ کو مظلوم کہہ رہا ہے، مظلوم ہے جی، تو یہ مظلوم نہیں ہوتا۔ مظلوم وہ ہوتا ہے کہ جو حق اس کے ساتھ ہے اور وہ بالکل متدین طریقے اور عام حالات میں ہے، لیکن دشمن جو ہے وہ ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو یہ مظلوم ہے۔ تو بہرحال آج ہمارے جو مہمان ہیں اعظم گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں، عالی جناب مولانا محمد رضا معروفی النجفی صاحب، انشاءاللہ العزیز ان سے سوالات کرتے ہیں مہدویت کے متعلق، اور تاکہ مومنین انشاءاللہ استفادہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نہایت ہی مصروفیات کے باوجود ٹائم نکال کے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولا آپ کو حفظ و امان میں رکھیں۔ مولا آپ کو بھی حفظ و امان میں رکھے کہ آپ نے اپنے چینل سے مولا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق مومنین تک کچھ پیغامات پہنچانے کا موقع آپ نے عنایت کیا۔ ہم آپ کو بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ خداوند سلامت عالم رہیے۔ آپ حضرات کے توفیقات میں الہی آمین، الہی آمین۔ جی قبلہ، ہمارے چونکہ ظاہر ہے کہ پروگرام جو ہے وہ مہدویت کے عنوان سے ہے، اور ظاہر ہے آپ بخوبی علم رکھتے ہیں کہ دائرہ جو ہے کافی وسیع دائرہ ہے اس موضوع میں، تو کافی سارے موضوعات پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، اور کافی سارے اس میں جو ہے وہ سوالات ہیں جو کہ مومنین کے استفادے کے لیے بہرحال ہو سکتے ہیں۔ تو آج قبلہ پہلا سوال یہی ہے آپ سے کہ اگر آپ اجازت دیں تو امامت، اہمیت امامت کیا ہے یہ مومنین کے لیے، اگر آپ اس پہ توضیح دیں تو۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اہمیت امامت، امامت کی اہمیت کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ بے شک۔ 1,24,000 انبیاء اس کائنات میں آئے تاکہ بندوں کو اللہ کی عبادت کا سلیقہ اور طریقہ بتائیں، اس کی اطاعت کیسے کی جائے۔ تو اس نے صاف صاف قرآن مجید میں وہ یہ اعلان کیا ہے کہ انسان کی پیدائش کا اور اس کی خلقت کا مقصد کیا ہے۔ جی۔ آواز دیتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات و انسان کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ بے شک۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، تمام انسان جو اس کائنات میں پیدا ہوئے، چاہے انسان ہوں یا جنات ہوں، بلکہ پروردگار عالم کی تسبیح و تحریر تو پوری کائنات کر رہی ہے، ذرہ ذرہ کر رہا ہے، چاہے وہ انسان ہو، جمادات ہو، حیوانات ہوں، جاندار ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی اطاعت اور اس کی تسبیح کر رہی ہیں۔ لیکن انسانوں میں اور دیگر مخلوقات میں فرق یہ ہے کہ جو دوسری مخلوقات ہیں وہ اپنا مقصد زندگی ہی تسبیح پروردگار سمجھ رہی ہیں، لیکن انسان کیونکہ پروردگار عالم نے اس کے اندر خواہشات رکھی ہیں، ہوا و ہوس کا انسان یہ شکار ہو جاتا ہے، تو پروردگار عالم نے اسے اختیار دیا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔
بے شک پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء کے ذریعے سے تمام انسانوں کو اور تمام جناتوں کو یہ اچھائی اور برائی کا راستہ بتا دیا ہے بے کہ شک سیدھا راستہ کون سا ہے، یہ راستہ کون سا ہے، اور گمراہ کن راستہ کون سا ہے۔ جی بالکل تو یہ ذمہ داری تو 1,24,000 پیغمبروں کے ذریعے سے پروردگار عالم نے بندوں تک پہنچائی ہے، جی اور سارے پیغامات ظاہر سی بات ہے پیدا کرنے والا وہی ہے، جی انسان کو بھی اسی نے پیدا کیا، اور پوری کائنات کو اس نے وہی پیدا کرنے والا ہے۔ بے شک آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک چھوٹا سا موبائل مارکیٹ میں آتا ہے، یا چھوٹا کوئی بھی سامان جب ہم بازار میں دیکھتے ہیں، تو جی ساتھ میں ایک چھوٹی سی کتاب بھی ہوتی ہے کہ دیکھو اس سامان کو کیسے استعمال کرنا ہے تاکہ صحیح یہ زیادہ دن تک چلے گا اور تم کس طریقے سے اس کے نقصانات سے محفوظ رہو گے۔ بے تو یہ شک اتنی بڑی کائنات اور انسان جیسی مخلوق کو پیدا کیا ہے جس کے اندر اختیار دیا ہے باقاعدہ کہ چاہے تم عبادت کرو چاہے عبادت نہ کرو، بس ایک ہے اگر تم میری اطاعت کرو گے، میرے احکام کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو تمہیں انعامات سے نوازا جائے گا، جی اور اگر تم نے میری میرے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو پھر تم گھاٹے میں رہو گے، یہاں جی بھی نقصان میں رہو گے اور آخرت میں بھی نقصان میں رہو گے۔ جی بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اہمیت 1,24,000 انبیاء کی نبوت کی ہے، بین ہی وہی اہمیت اور وہی ضرورت نبی یعنی آخری نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ مصطفیٰ صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اور انتقال کے بعد بھی امامت کی وہی اہمیت ہے، سبحان اللہ کیونکہ سن 11 ہجری میں تو پیغمبر اسلام اس کائنات سے چلے گئے، جی اور جاتے جاتے پیغمبر اسلام نے یہ بات کہی تھی، اور آپ نے فرمائی تھی کہ مجھے قلم اور دعوات لا کر دو، کاغذ مجھے دو تاکہ میں لکھ دوں یا لکھوا دوں ایسی تحریر جس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جی لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت پیغمبر کے ساتھ کون سا برتاؤ کیا گیا۔ اللہ اکبر پیغمبر اسلام امامت کی اہمیت کو بتا دینا چاہتے تھے، حالانکہ جب سے یعنی ابتدائے خلقت یعنی ابتدائے تبلیغ سے لے کر آپ خود اندازہ کریں کہ ابتدائے تبلیغ سے لے کر جب پیغمبر اسلام کو یہ حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، سب سے یہ ابتدائی حکم تھا کہ آپ اب تک اعمال کے ذریعے سے 40 سال کی زندگی آپ نے گزاری اور اپنے اعمال کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے، لیکن اب زبان سے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ جو آپ کو حکم دیا جا چکا ہے اس کو واضح کر کے اور بالکل کھول کر بیان کر دیجیے۔ اللہ اکبر تو اس وقت جب ابتدائی جلسہ پیغمبر اسلام نے کیا تھا جس کو واقعہ ذوالعشیرہ کہا جاتا ہے، دعوت ذوالعشیرہ، جی باقاعدہ پیغمبر نے کھانا کھلایا اور ان کو پیغام پہنچایا کہ دیکھو میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں، اور ساتھ ہم یہ بھی بتایا کہ جو بھی میرے اس مقصد میں میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی، میرا وزیر، میرا جانشین اور میرا خلیفہ ہوگا۔ تو سبحان اس اللہ امامت کی اہمیت پیغمبر اسلام نے اپنی تبلیغ کے پہلے ہی دن وعدے کر دیا تھا، اللہ اور اکبر پوری اپنی زندگی باقاعدہ وعدے کرتے رہے کہ میرے بعد امام کون ہوگا، امامت کی اہمیت کیا ہوگی۔ الحق آپ نے کیا فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی، سبحان علی اللہ حق کے ساتھ اور حق علی کے علی کے ساتھ، ساتھ القرآن مع علی وعلی مع بے القرآن۔ شک بے بھئی شک پورا دن تو قرآن مجید کے اندر ہے نا، جی پیغمبر اسلام نے جب یہ فرما دیا ہے تو قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ ہیں، بے تو شک لہذا یہ بات تو واضح ہو گئی کہ قرآن مجید کو اگر کوئی بہتر طریقے سے سمجھے ہوئے ہے تو اس پیغمبر کے بعد ذات مولائے کائنات ہے۔ تو لہذا پیغمبر اسلام نے اسی وقت جب یہ مانگا تھا کہ تم مجھے کاغذ اور قلم دو، تو اسی وقت اگر دے دیا گیا ہوتا تو جو بات پیغمبر اسلام یعنی اپنی نبوت کے بعد نہیں بلکہ پیغمبر کی نبوت تو قیامت تک چلنے والی ہے، لیکن اس نبوت کی حفاظت کے لیے ایک سلسلہ ہونا چاہیے جو قیامت تک کے لیے ہو۔ بے شک اب اہمیت امامت یہاں سے سمجھنا ہوگا کہ جو ضرورت نبوت کی تھی وہی ضرورت امامت کی ہے۔ بے شک بندوں کو عبادت کا طریقہ کس طریقے سے سکھایا جائے، کیسے بتایا جائے، یہ 1,24,000 انبیاء نے بتایا، لیکن آخری نبی کے بعد وہ سلسلہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سلسلے آدمیت تو ختم نہیں ہو گیا، جی انسان اب تک پیدا ہو رہے ہیں اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو جی لہذا پیغمبر اسلام نے اس کو لکھوا دینا چاہا، لیکن لوگ سمجھ گئے کیونکہ ان کا مقصد تو کچھ اور تھا، جی انہیں خود اس منصب تک پہنچنا تھا چاہے جس طریقے سے بھی۔ اب
طرز تکلم اور انداز خطاب تو دیکھیں جی کہ سیدھے سیدھے یہ کہہ دیا گیا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ استغفر اللہ۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے قلم و دعوات مانگا اور جواب میں یہ کہا گیا تو پھر وہاں باقی افراد بھی تو تھے، انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ جی بالکل وہ بھی تو دے سکتے تھے۔ بالکل۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر مومنین کی خدمت میں عرض یہ ہے بسم کہ اللہ۔ اگر بات صرف یہی ہوتی کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو پیغمبر اسلام کہہ سکتے تھے کہ نہیں، تمہارے لیے کتاب خدا کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے، بے شک، ساری باتوں کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ اس یقیناً۔ پاروں کا جو قرآن ہے وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اور جناتوں کے لیے لائحہ عمل ہے، ان جی کی زندگی کا طریقہ ہے۔ لیکن تمہارے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے کہ تم اس کو اچھی طریقے سے ہر انسان کے حالت اور ضرورت اور مسئلے کو واضح کر سکو۔ یقیناً۔ لہذا میرے بعد ایک ایسا شخص ہونا چاہیے، بلکہ ایک پورا سلسلہ ہونا چاہیے جو قیامت تک باقی رہے اور قرآن کو سمجھائے، طریقہ عبادت کو سمجھائے، اور میری نبوت اور پیغام کو کس طریقے سے پروردگار عالم نے میرے اوپر نازل کیا ہے، کیونکہ کچھ ایسی گتھیاں اس میں ہیں جو ہر کسی کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ اور یقیناً۔ تعجب کی بات تو یہ ہے، یہ مضحکہ خیز بات ہے، آپ ذرا غور کریں، ایک مضحکہ خیز بات ہے کہ وہ شخص اللہ کی کتاب کے کافی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ پیغمبر کے سامنے۔ کہ پہلے اللہ۔ یہ تو سوچا جائے کہ پیغمبر زیادہ سمجھ رہے تھے یا امتی یا صحابی جو بھی ہو وہ زیادہ بہتر سمجھ رہا ہے؟ کہ یقیناً۔ پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ لاؤ ایسا میں نسخہ لکھ دوں جس کے اللہ۔ بعد تم قیامت تک گمراہ نہیں ہوگے، لیکن جواب میں یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اور کافی ہونے کا دعویٰ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ ہم ذرا غور تو کریں۔ جی وہ ایسا بالکل۔ شخص ہے، جب اس سے کہا، آپ غور کریں نا، کہ جب بسم اللہ۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ جی اگر میں جنابت کی حالت میں ہوں، میرے اوپر غسل واجب ہو، تو بتائیے میرے لیے تکلیف شرعی کیا ہے، صحیح۔ نماز میں کیسے پڑھوں؟ جواب ان موصوف نے یہ دیا کہ آپ کے اوپر نماز ہی واجب نہیں ہے، نماز ساقط ہے، اللہ۔ جبکہ قرآن مجید میں سیدھے سیدھے حکم آیا ہے جی فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اگر بالکل۔ جی تمہیں وضو کی ضرورت ہے، تمہیں غسل کی ضرورت ہے اور تم پانی نہ پا سکو جی تو تیمم کر لو۔ یقیناً۔ یہ واضح آیت ہے، بے شک۔ لیکن ان صاحب یعنی ان کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اس کا بھی علم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دعوے کا مقصد کیا تھا اور نیت کیا تھی۔ جی پیغمبر اسلام امامت کو واضح کر دینا چاہتے تھے، لیکن بہرحال اب پیغمبر کے اس حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے، ویسے تو پیغمبر اسلام بیان کر چکے تھے، جیسا کہ میں نے ابتدائی گفتگو میں آپ کے سامنے عرض کیا ہے جی کہ بالکل۔ واقعہ ذوالعشیرہ سے لے کر پوری زندگی پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کیا امام حسن، امام حسین اور جناب فاطمہ زہرا، بلکہ لفظ بلفظ نام بنام ولدیت کے ساتھ 12 اماموں کا تذکرہ کیا۔ یہ متفقہ علیہ کتابوں میں موجود ہے بالکل۔ کہ دیکھو میرے بعد علی ہوں گے، ان بے کے بعد شک۔ حسن ابن علی ہوں گے، پھر حسین ابن علی ہوں گے، سبحان اللہ۔ پھر علی ابن حسین ہوں گے۔ اس طریقے سے پورا سلسلہ 12 اماموں تک کا، جو آج جس امام کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں اور جو ہمارے زمانے کے امام ہیں اور ہمارے امام ہیں، بے جو شک۔ حجت آخر ہیں، بے شک۔ نام بنام، بلکہ آخر میں آپ نے فرمایا کہ جو آخر ہوگا اس کا نام بھی میرا نام ہوگا، اس کی کنیت بھی سبحان میری اللہ۔ کنیت پہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ جس طریقے سے کل امت کا نقصان ہوا تھا امامت، مسئلہ امامت کو نہ مان کے اور اس نظریے کو اور اس عقیدے کو ٹھکرا کر، وہی آج اس امت کا بھی حال ہو رہا ہے۔ جی امت مسلمہ اب غور فرمائے کہاں جا رہی ہے؟ یقیناً۔ اتنے اسلامی ممالک ہیں لیکن کسی کو بھی اپنے اسلامی قوانین کے اوپر اعتماد نہیں ہے، کوئی یہودیوں کی طرف جا رہا ہے تو کوئی عیسائیوں کی طرف جا رہا ہے۔ اب آپ غور تو فرمائیں کہ اگر امامت کو آج بھی ان کو امامت کے اوپر بھروسہ ہو جائے جی تو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام وہ بلند ترین مذہب ہے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، سبحان اللہ۔ اسلام بلند ہے، اسلام کے اوپر کسی بھی دین، کسی بھی مذہب کو بلندی نہیں دی جا سکتی۔ یقیناً۔ بے لیکن آج شک۔ مسلمانوں کا کردار کیا ہے؟ صرف ایک نظریے کو نہ ماننے کی وجہ، مسئلہ امامت کو نہ ماننے کی وجہ سے، بے شک۔ شہزادی نے اپنے خطبے کے دوران کیا فرمایا تھا کہ ہماری امامت ملت کے لیے نظام ہے، ہماری امامت ملت کے لیے، ملت مسلمہ کے لیے نظام ہے۔ اگر سبحان اللہ۔ ہماری امامت کو تسلیم کر لو گے تو قوانین احکام
کو تم اپنی زندگی میں نافذ کر لو گے. بے شک. کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، چاہے وہ اقتصادی حالات ہوں یا دینی امور ہوں. ورنہ زبان سے اگرچہ ان لوگوں نے انکار کیا ہے، لیکن عملی طور سے تو یہی کہتے رہے نا. جہاں بھی کوئی سخت مسئلہ آیا ہے مولا کائنات کو بلایا گیا ہے. اور باقی آپ پوری زندگی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی دیکھ لیں، چاہے ان کے سامنے بنی امیہ کے بادشاہ رہے ہوں یا سلاطین بنی عباس رہے ہوں، جب بھی کوئی دینی مسئلہ آیا ہے تو حل ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام ہی نے کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے یہ لوگ امامت کو مانے نہ مانے، لیکن عملی طور سے انہوں نے ان سے مدد لے کر ہر مسئلہ حل کرا کے وعدے کیا ہے کہ ہم زبانی طور سے جو بھی کہتے رہیں، لیکن عملاً ہم سمجھتے ہیں کہ امامت کی اہمیت کیا ہے. اگر امام نہ ہوتے تو پھر آج اسلام ختم ہو چکا ہوتا، بے شک. دین مسلمانوں کی زندگی میں. یقیناً. جی قبلہ. جی 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 فرمائیں. جی. ایک اور اگر دیکھا جائے کہ ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے امامت کے بارے میں جو دلائل پیش کیے نہایت ہی معقول دلائل، اور یقیناً اگر کوئی اہل حق ہوگا اور وہ حق تک پہنچنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً اگر ہدایت بھی نہ ہو سکے تو کم از کم سوچنے پر مجبور ہو جائے گا. تو سوال یہ ہے کہ اگر جی جو جی یہ امام ہے یا یہ حجت ہے، اگر کوئی اس کا منکر ہو جائے، یعنی حجت خدا کا جو منکر ہوتا ہے، اس کے حکم کے بارے میں اگر آپ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں کہ یہ شخص جو ہے اس کا حکم کیا ہے. جی 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 اس کے حکم کے متعلق دیکھیں ایسا کہ علماء کے درمیان اختلاف جی. کہ آیا پہلے یہ طے کیا جائے کہ امامت ضروریات دین میں سے ہے یا نہیں. اللہ. ہمارے ضروریات مذہب امامیہ میں سے تو ہے جی. کہ اگر کوئی شخص امام کو نہیں مانتے ہو تو شیعہ اتنا عشری وہ نہیں رہے گا. اگر 12 اماموں کی قائل ائمہ علیہ السلام کی امامت کا قائل نہیں ہے جی. تو پھر وہ شیعہ اتنا عشری نہیں کہلائے گا. لیکن آیا وہ مسلمان رہے گا یا نہیں رہے گا، دائرہ اسلام میں داخل رہے گا یا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کے متعلق علماء کے درمیان اختلاف ہے. مشہور نظریہ یہی ہے کہ امامت ضروریات دین میں سے نہیں ہے، لہذا امامت کا جو شخص قائل نہیں ہے اس کے لیے اسلام کا حکم علماء کے درمیان یہی مشہور ہے کہ وہ مسلمان کو کہا جائے گا، صحیح. اسے کافر نہیں کہا جائے گا. جیسا صحیح. کہ رسالہ عملیہ اور توضیح المسائل وغیرہ سے یہ بات بالکل واضح ہے. مگر یہ کہ وہ ناصبی ہو، کھلا ہوا دشمن اہل بیت ہو تو جی. اس کے کفر کا بلکہ اس کے ہاتھ کا کھانا اور پینا سب کچھ نجس قرار دیا گیا. تو مراجع کرام و فقہائے اعظام نے جو موجودہ زمانے کے ہیں انہوں نے یہی فتویٰ جاری کیا ہے کہ ان کا حکم یعنی چونکہ مسئلہ امامت نظریہ امامت ضروریات دین میں سے نہیں ہے، جی. لہذا وہ افراد جو امامت کو نہیں مانتے ہیں ان کے ہاتھ کا کھانا پینا یعنی ظاہر ہے ان کے اوپر حکم اسلام ہے اور ان کے ہاتھ کا کھانا پینا سب کچھ جائے. جی. 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 ایک سوال جو ہے قبلہ، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ چونکہ یہ سوال ہمارے پاس بہت سارے مومنین نے بھیج دیا تھا واٹس ایپ کے ذریعے سے، تو بہرحال آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کر دیا. اب ایک ہے ہمارے پاس، ظاہر ہے کہ کافی ساری کتابوں میں علامات امام زمانہ علیہ السلام بکثرت ذکر ہو چکے ہیں. تو اگر میں سوال اس طریقے سے کر لوں تو بہتر رہے گا کہ ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے علامات کے اوپر اگر آپ روشنی ڈالیں. ظہور امام کی علامات کے اوپر یعنی وہ کون کون سی علامات ہیں جی. جو جس کے ذریعے سے ہم سمجھ چکے ہیں، ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ امام کے ظہور کا وقت قریب ہے یا امام کا ظہور ہو چکا ہے. دو طرح کی علامتیں جی. کتابوں میں ذکر کی گئی ہیں بلکہ احادیثوں میں بھی آئی ہیں. جی. جی. کچھ تو وہ علامتیں ہیں جو قریب ظہور امام میں مہدی علیہ السلام کے اوپر دلالت کرتی ہیں، جی. اور کچھ وہ ہیں جو ظہور کے اوپر کے امام ظاہر ہو چکے ہیں. جی. کچھ یہ علامتیں یہ ہیں. تو کچھ حتمی علامتیں ہیں، کچھ غیر حتمی ہیں، لیکن بہرحال جو علامتیں ہیں ان کا ذکر جو کتابوں میں آیا ہے ان میں سے ایک علامت تو یہ ہے کہ پورے کرۂ ارض پر، پوری زمین پر، روئے زمین کے اوپر ظلم و فساد بالکل عام ہو جائے گا. انسانی معاشرہ
کے اندر جاہلیت والی زندگی اپنے تمام گناہوں اور شر و فساد کے ساتھ خیمہ زن ہو جائے گی. جی یعنی یوں اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ اس قدر گناہ ہونا شروع ہو جائیں گے کہ منکر کو یعنی جو نیکی ہے اس کو برائی سمجھا جانے لگے گا، جی اور جو برائی ہے اس کو نیکی سمجھا جانے لگے گا. اللہ اب بتائیں کہ اس سے بڑی مصیبت اور اس سے بڑا گناہ اس کائنات میں کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو نیک بننا چاہیں گے وہ برائیاں کر کر کے اپنے آپ کو نیک سمجھنا چاہیں گے. بالکل. یہ بہت ہی بڑی بات ہے. جی اور جب یہ صورتحال ہوگی تب پروردگار عالم کو اب گوارا نہیں ہوگا. اب پروردگار عالم جیسا کہ پیغمبر السلام نے فرمایا تو اس وقت پروردگار عالم میری اولاد میں سے ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس کائنات کو اس طریقے سے اور اس انداز سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے یہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہو. جی جی قبلہ. جی جی ہاں. تو اور بہت ساری چیزیں، ایک تو یہ علامت ہوئی. دوسری علامت یہ ہے کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں. قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. جیسا کہ جناب سلمان فارسی یہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنے الوداعی حج کے دوران آپ جی نے جی لوگوں سے خطاب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں قیامت کے آثار اور ان کی علامتوں کے بارے میں نہ بیان کروں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ آپ بالکل بیان کیجئے. جناب سلمان فارسی بالکل قریب تھے. آپ نے رسول سے گزارش کی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ان قیامت کی علامتوں کو اور آثار کو بیان کیجیے. میں قیامت کے آثار کو اس لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں جی کیونکہ قیامت سے پہلے ظہور امام، جو صحیح. قیامت سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے. لہذا اگر قیامت کے آثار نمودار ہونے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کا ظہور بھی جلد ہونے والا ہے. تو لہذا ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ لوگ جی نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیں گے، نمازوں کی بے حرمتی کریں گے، جی لوگ وعدہ خلافی کریں گے، اور یہاں تک کہ وہ افراد جو امانت دار ہوں گے انہیں خائن تصور کیا جائے گا، جو اللہ خیانت کار ہوں گے ان کو امانت دار سمجھا جائے گا. اللہ. اس طریقے سے گناہ جب روئے زمین پر، یہاں تک کہ کثرت سے طلاق ہونے لگے گی. ابھی تو یہ صورتحال نہیں ہے نا، جی لیکن جب قیامت کے آثار قریب ہوں گے اور قیامت آنے والے ہوگی تو ظہور امام کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بہت زیادہ طلاق ہونے لگے گی، اور ماں کی نافرمانی کی جائے گی. اب آپ غور فرمائے کہ وہ ماں جس نے دن رات ایک کر کے اپنے بچے کو پالا ہے، جب اس کی نافرمانی ہو، جی باپ کو اپنی زندگی سے دور کر دیا جائے گا. اللہ. باپ کو اپنی زندگی سے، اب باپ جس نے بچپن سے بچے کو پالا ہے جی بڑھاپے میں وہ کہاں جائے گا؟ یقیناً. جب یہ صورتحال ہو جائے گا تو پروردگار عالم کو گوار نہیں ہوگا، اور پروردگار عالم اپنی آخر حجت کو ظاہر کرے گا جی تاکہ دنیا میں عدل و انصاف پھیلا سکے. تو یہ ہوئی دو علامتیں. تیسری علامت یہ ہے کہ دجال ظاہر ہوگا، جی دجال نکلے گا. اور جب دجال نکلے گا تو چونکہ وہ دشمن اہل بیت ہوگا، اور یقیناً. اس کے ساتھ ایسے افراد ہوں گے جو سیرت اہل بیت علیہ السلام کے پر چلنے والے نہیں ہوں گے. جی تو پہلے دن ہی، اور یہ بھی روایتوں میں آیا ہے کہ یہودی زیادہ اس کی حمایت میں ہوں گے اور اس کی پیروی میں ہوں گے، جی اور دنیا کا پورا اقتصاد دجال کے ہاتھ میں ہوگا. جیسا کہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ابھی سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہودیوں کے اندر، ان کے اندر جو اقتصاد پایا جا رہا ہے، مسلمانوں سے سارا کچھ چھینا جا رہا ہے، اور سارا پاور اور سارا اقتصاد ان کے ہاتھ میں دیا جی جا رہا جی ہے. جتنے بھی صحیح. کاروبار کے مواقع ہیں سب ان کے ہاتھ میں اس وقت چلا جا رہا ہے. جی تو صف اول کے جو مددگار دجال کے ہوں گے وہ ہوں گے یہودی. اور جی پھر یہودیوں کے ساتھ ساتھ یعنی 70,000 کے فوج جن میں یہودی ہوں گے، جی گانے بجانے والے افراد ہوں گے. اب آپ غور کریں، صحیح. یہ دعوت فکر ہے ان جی حضرات کے یہاں، ان حضرات کے لیے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ماتمی کہتے ہیں، بش- عزادار کہتے ہیں، جی جی اور گانے بجانے میں مصروف ہیں. اب آپ غور فرمائیں کہ ایک طرف
یہاں پر دجال ہے اور وہ دعوت دے رہا ہے کس بات کی؟ فسق و فجور کی. اور دعوت دے رہا ہے کس بات کی؟ شراب پینے کی. اس کے پاس سب کچھ وہ بھی ہوگا، جی دنیا کا جتنا بھی آرام و آسائش کے سامان ہوں گے، سارا کا سارا کچھ اسی کے لیے ہوگا. جی اور یہاں تک کہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کے ساتھ ہوں گے وہ جی انہی کو کھلائے گا. ہے اطعمہ و اکثرہ، یعنی وہ انہیں کھلائے گا بھی اور انہیں کافر بھی بنائے گا، یعنی وہ خدا و رسول کو نہ مانے. جی تو ابتدائے دن یعنی پہلے دن ہی 70,000 یہودی اس کی فوج میں شامل ہوں گے. 70,000 یہودی یعنی 70,000 کا لشکر ہوگا جن میں یہودی ہوں گے، جی عورتیں زیادہ ہوں گی، اور شرابی ہوں گے، گانے بجانے والے لوگ ہوں گے، اس طرح اس قسم کے افراد ہوں گے. جی تو ظاہر ہے اگر ہم وہ حضرات جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اپنے آپ کو شیعہ سمجھ رہے ہیں، ضروری ہے کہ ان تمام، اور علامتہ بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے جی کہ بالکل. وہ ان تمام چیزوں سے دور رہیں، پرہیز کریں جو دشمنان اہل بیت کا شیوا ہے، اہل بیت علیہ السلام کا شیوا نہیں. تو لہذا اس مقصد کے لیے ان علامتوں کو بیان کیا گیا ہے. جی اور تیسری علامت، چوتھی علامت بلکہ، وہ یہ ہے کہ سفیانی، جی جو ابو سفیان کیا پوتا خالد ابن یزید کی اولاد سے ہو. اور ابو سفیان کتنا کٹر اور سخت دشمن اہل بیت تھا پوری دنیا جانتی ہے، بے شک. پورا عالم اسلام جانتا ہے. بے اب شک. ایسا شخص جب یہ نکلے گا سفیانی، تو اس کے متعلق بہت ساری باتیں، لیکن مختصر سے وقت میں اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ساری باتیں اور اس کی تمام فساد اور فتنہ و فساد اور خرابیاں پیش کر سکیں. جی مختصر یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں تباہی پھیلائے گا، اور اس کی کوشش یہ ہوگی کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہوں گے ان سب کو قتل کرے گا، ان سب کا خون بہائے گا. اور اس کی یہ صفت یہ ہوگی کہ عورتوں کا وہ پیٹ چاک کرے گا، بچوں کو قتل کرے گا، بے گناہوں کو قتل کرے گا، استغفر اللہ. اور ان تمام افراد کو قتل کرے گا جن کا نام خاندان اہل بیت علیہ السلام کے نام پر، خاص طور سے اگر کسی کا نام علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، زین العابدین ہے، فاطمہ ہے، خدیجہ ہے اور اللہ. محسن ہے، جتنے بھی نام ہوگے سب کو قتل کر دے گا. اور آخری جو مرحلہ ہوگا اس میں یہ ہے کہ بہت سارے بچوں کو، کیونکہ اس کی صفت یہ ہوگی کہ بچوں کو خاص طور سے قتل کرے گا وہ. تو اللہ. جب آخری وہ مرحلہ ہوگا جب اکٹھا بہت سارے بچوں کو وہ کیے ہوئے ہوگا، تو بچے کہیں گے کہ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، تم ہمیں کیوں قتل کرنا چاہتے ہو. تو اس کے کچھ سمجھ میں آ جائے گا تو وہ سب کو چھوڑ دے گا. آخر میں دو بچوں کو قتل کرے گا جن میں سے ایک کا نام حسن ہوگا اور دوسرے کا نام حسین ہوگا. اللہ. اب آپ غور فرمائیں کہ کتنا سخت دشمن ہے اہل بیت، جو جی خاندان بنو امیہ اور خاندان بنو ابو سفیان کا اثر. جی تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا کٹر دشمن اہل بیت، اور یہ وہ علامت ہے جب امام زمانہ ظاہر ہو چکے ہوں گے. بے شک. امام ظاہر ہو چکے ہوں گے اور آپ مرحلے جنگ میں ہوں گے. آپ کا ایک چاہنے والا اپنے لشکر کے ساتھ، جس کا نام ہوگا صباح، صباح جس کا نام ہوگا، جی وہ اپنے لشکر اور جماعت کے ساتھ سفیانی کو گرفتار کر کے مولا کی خدمت میں لے کر آئے گا، مولا امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں وہ لے کر آئے گا. اور امام سے کہے گا مولا یوسفیانی اس نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا ہے، بہت زیادہ خرابیاں پھیلائی ہیں، آپ اس کے متعلق فیصلہ کریں. تو امام کے چہرے سے کچھ ایسے آثار لوگ ملاحظہ کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مولا نے کا مقصد یہی تھا، جی بلکہ جب وہ آپ کے سامنے گڑ گڑائے گا، بہت زیادہ روئے گا اور کہے گا مولا جو مجھے معاف کر دیجئے، میں توبہ کرتا ہوں، تو جب مولا کے چہرے سے لوگ کچھ ایسے آثار دیکھیں گے جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھیں گے، چاہنے والے اور مومنین یہ سمجھے کہ شاید مولا معاف کر دیں، تو کہیں گے مولا آپ اس کو معاف مت کیجیے گا، اس نے بہت زیادہ خرابیاں پھیلائی ہیں، اس جی نے بہت زیادہ آپ کے خاندان کے لوگوں کو قتل کیا ہے، عورتوں اور بچوں کا قتل کیا ہے. تو امام آواز دیں گے کہ اس کو لے جاؤ اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی تم کو کرنا ہو کرو. تو پھر وہی مولا کا چاہنے والا صبا جو آپ کی خدمت میں سفیانی کو لے کر آیا ہوگا، وہ اس کو لے جی کر جائے گا اور پھر جی اسے قتل کر دے گا. یہ تو چار علامتیں ہوئیں. جی پانچویں علامت یہ ہے کہ سیاہ جھنڈے، سیاہ پرچم جی خراسان سے آئیں گے. اس کے لیے باقاعدہ روایت ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جب تم سیاہ پرچم خراسان سے آتے ہوئے دیکھو،
जब तुम ये देखो कि वो खुरासान से स्याह परचम, यानी ये इस्लामी लश्कर होगा जो स्याह परचम लिए हुए होगा, तो फरमाते हैं कि जब ये लश्कर तुम देखो जो स्याह परचमों वाला होगा, जी तो तुम उसमें जाकर शामिल हो जाओ, क्योंकि उसी में अल्लाह के खलीफा मेहदी होंगे। तो ये सुभान वो अल्लाह अलामत है जो ज़ुहूर इमाम हो जाने की बात की है कि इमाम सुभान जब जाहिर हो जाएंगे तो उसी खुरासानी लश्कर के साथ जिसका परचम स्याह होगा, उसमें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे। और छठी अलामत यह है कि आपके सरों के ऊपर बादल साया किए होगा। अल्लाह इसको किताबों में तहरीर किया है कि आसमानी आवाज का आना, यानी जब आसमान से आवाज आए तो इसका मतलब यह है कि इमाम जाहिर हो चुके हैं। इसके जी लिए जो पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया है कि जब इमाम अलैहिस्सलाम ज़हूर कर लेंगे तो इमाम जहां भी जाएंगे तो आपके सरों के ऊपर बादल साया किए होगा, और उस अल्लाह बादल अकबर के अंदर से एक फरिश्ता आवाज देगा कि निदा देगा कि हादल मेहदी फत्तबिऊ, हादल मेहदी खलीफतुल्लाह सुभान अल्लाह फत्तबिऊ। ये सुभान इमाम अल्लाह मेहदी अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलीफा हैं, लिहाजा इनकी पैरवी करो। और बेशक जो आखिरी अलामत जो हतमी अलामतों में से है और ज़ुहूर इमाम के बाद आखिरी में इस अपने इस सिलसिले की कह रहा हूँ जी जो हमारा ये सिलसिला चल रहा है, जी वरना और भी बहुत सारे अलामतें हैं। जी तो बिल्कुल यही है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे और आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जिसके पीछे नमाज पढ़ेंगे, यही वो इसी के जरिए हम पहचान लेंगे कि यही वो हैं जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हैं। इसी के सुभान जरिए से हम उनका तारुफ करेंगे। और उस वक्त जितने भी ईसाई होंगे सब मौला हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचेंगे, और सारे के सारे मुसलमान। बेशक क्योंकि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जब देखेंगे कि ये तो खुद इनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं जो हमारे नबी हैं, तो इसका मतलब है कि ये बरहक हैं, लिहाजा वो सब के सब आपके हाथों के ऊपर मुशर्रफ ब इस्लाम हैं। जी किबला जी किबला हमारे पास 2 से 3 मिनट का टाइम बचा है। तो अगर चूंकि अगर सवाल ज़ाहिर है वो करेंगे तो उसकी तफसीलात की ज़रूरत होगी, तो अगर आप इमाम हुसैन जी अलैहिस्सलाम टीवी के ज़रिए से उम्मत जी मुस्लिमा को अगर कोई पैगाम देना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह। जी, मैं उम्मत मुस्लिमा को यही पैगाम देना चाहता हूँ, खास तौर से हमारे ज़माने के इमाम के मुतालिक, जी क्योंकि हम जिस ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जी उम्मत मुस्लिमा किस अंदाज से, सिर्फ जैसा कि इब्तदाही में मैंने अर्ज कर दिया था जी कि इस अकीदे इमामत के न मानने ही का नतीजा है, वरना आप देख लें। तो लिहाजा उम्मत मुस्लिमा के लिए पैगाम यह है कि वो जिस तरीके से वो हजरात जो नजरिए इमामत के कायल हैं, जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ुहूर के कायल है कि वो जाहिर होंगे, वो आएंगे, और इसी बुनियाद पर वो तबलीग के लिए आगे बढ़ते रहें, दीन का काम करते रहें। तो लिहाजा उम्मत मुस्लिमा के लिए ज़रूरी यह है कि इस अकीदे इमामत को अपनाए और इसी के एतबार से अपनी ज़िंदगी गुजारे, तब जाकर इस कायनात को और इस दुनिया के जदीद तरीन जो अभी इस वक्त के जो मौजूदा दज्जाल हैं, इनसे ये अमन व अमान में रह सकते हैं। उम्मत मुस्लिमा के लिए यही पैगाम है कि पैगम्बर इस्लाम ने आखिरी वक्त में, यानी जो उन्होंने पहले गलती की थी, उस गलती का इजाला करें, उसका तदारुक करें और नजरिया इमामत को अपनाएं। इसी में उनकी बेहतरी है। मौला आपको सलामत रखे। बड़ी मेहरबानी आपकी तशरीफ़ आवरी की, और नहायत ही अच्छी गुफ्तगू आपने फरमाई, और इंशाअल्लाह मोमिनीन ने इस्तिफ़ादा किया ही होगा। तो इंशाअल्लाह फिर भी अगर आपके पास वक्त हुआ तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपके खिदमत में रहेंगे। जी बेहतर। इंशाअल्लाह। मौला आपको सलामत रखे ठीक। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह फ़ी बार। अमानिल्लाह, ठीक। फ़ी अमानिल्लाह। जी ये थे हमारे साथ मौलाना मोहम्मद रज़ा मारूफ़ी अन-नजफ़ी साहब, और अच्छी गुफ्तगू इन्होंने फरमाई। मख़सूसन ज़ाहिर है इन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम ग़ैबत और अलामात ग़ैबत को बयां करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये उसी के लिए ही है कि आजकल का जो इंसान मोमिन है वो इससे सबक हासिल कर सके और इस पर अमल पैरा हो सके, ताकि खुदा न खास्ता ये जो अलामात है जो कि नहायत ही मुश्किल वक्त
اور اس میں جو علامات ہے، یعنی جیسے کہ انہوں نے فرمایا گانا بجانا، تو اب اس چیزوں کا جو ہے گانا یا ان کو سننے والے جو لوگ ہیں، یعنی یا دوسرے ایسے فحاشی کام جو کہ ظاہر ہے کہ انسان کو جو ہے گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، تو یہ سب چیزوں سے ظاہر ہے کہ آخری زمانے کے علامات میں سے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو بڑی نہایت ہی دقت کرنی پڑے گی، چونکہ ہمارے پاس بعض در حقیقت شیعہ اثنا عشری جو کہ ظاہر امامت کا بھی یقین رکھتے ہیں، اور باقاعدگی سے ان کے سارے اعمال اور سارے جو ان کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ امامت ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شیعہ ہوتے ہیں، لیکن بس اوقات کچھ ایسی چیزوں میں غلطی کر جاتے ہیں جو کہ ایک حرام چیز کو، جو کہ خود البتہ اس کو جزویات یعنی کلیات میں وہ شیعہ ہے، لیکن جزویات میں کچھ ایسی چیزوں کا مرتکب ہو جاتا ہے کہ جو نہایت ہی سنگین ہوتے ہیں، جس میں سے ایک یہ گانا بجانا اور اس قسم کی چیزیں۔ تو اس قسم کے فحاشی کے کاموں سے ظاہر ہے اگر اس کو انسان نہیں کرے گا تو کوئی مر تھوڑی نہ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو۔ تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے دو طرح کی چیزیں ہیں، صرف عقیدہ یہ کافی نہیں ہے، عقیدہ فقط کافی نہیں ہے، دو چیزیں ہیں۔ یہ دیکھیں دو چیزیں ہیں، اگر ہم کہیں انسان کو ہم پرندہ مان لے، ایک طرف ایک پر اس کا عقیدہ ہے، دوسرا پر جو ہے اس کے اعمال ہے، تو یہ تب ہی جا کے یہ انسان کامیاب ہو سکے گا اور یہ اڑ سکے گا۔ اگر ایک پر پہ یہ اڑنا چاہے تو یقیناً اڑا نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض جو دوسرے لوگ ہیں ان کے اعمال جو ہے وہ نماز اور روزے اور یہ چیزیں جو ہے نا اس کے پابند ہوتے ہیں، عقیدہ جو ہے نا وہ خراب ہے۔ تو دونوں چیزیں مہم ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں نے فضائل اہل بیت ماننے ہیں، فضائل اہل بیت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ فضائل اہل بیت ہمیں اپنے بچوں کو بھی بیان کرنے چاہیے، ان کے سامنے ہمیں مجالس میں بھی بیان کرنی چاہیے، عام مجالس میں بھی بیان کرنی چاہیے، گفتگو میں بھی بیان کرنی چاہیے، ثواب بہت عظیم ثواب ہے۔ لیکن ساتھ میں فرمان اہل بیت، اور وہ فرمان اہل بیت جو کہ خصوصی ہمارے احکام ہے، جیسے انہوں نے بعض چیزوں سے منع فرمایا ہے، تو یہ اسی فضائل اہل بیت کی طرح ان کو بھی ماننا ضروری ہے، چونکہ ہمارا جو معیار ہے مذہب شیعہ خیر البریہ کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ ہم معصوم کے اور معصوم حضرت جناب ختیم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے لے کر حضرت امام مہدی علیہ السلام تک جتنے بھی ہیں ہمیں ان کے گفتار بھی دیکھنے ہیں، ہم نے ان کا کردار بھی دیکھنا ہے، اور اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو ہمیں اس زندگی کو گزارنے کے لیے ظاہر ہے کہ جب ہمارے پاس نص قرآنی موجود ہیں، ہمارے پاس حدیث معصوم موجود ہیں، تو ہم کیوں ان چیزوں کے قائل ہوتے ہیں جس کی کچھ خاص ضرورت بھی نہیں ہے، جیسے بعض چیزوں میں بعض انداز میں ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ان کو ضروری سمجھتے ہیں اور پھر اس میں سے جو ہے ضد کرنے پر اٹ جاتے ہیں۔ تو اس قسم کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور آخر میں وہی دعا جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔